الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف یہ ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں عشر اخیر میں مخلوق سے رشتہ چھوڑ کر، مخلوق سے آپ کنارہ کش ہو کر خالق کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، دنیا سے کوئی آپ کو مطلب نہیں ہو۔ اعتکاف اس کو بولتے ہیں، یعنی ایک سوئی ہو کر صرف اور صرف اللہ کے 10 دن کے لیے ہو جانا، اس کو اعتکاف بولتے ہیں۔ اعتکاف یہ قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، اعتکاف بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سورہ البقرہ میں اور اسی طریقے سے دیگر جگہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ تاکیدی حکم لیا اور اس کو حکم تاکید کیا اس بات پر کہ اے میرے ابراہیم اور اسماعیل، میرے اس خانہ کعبہ کو آپ پاک صاف رکھو گے۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ آگے کہتے ہیں والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو آپ پاک صاف رکھو گے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور بیٹے اسماعیل سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ میرا تاکیدی حکم ہے کہ یہ جو طواف کرنے والے ہیں، یہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں، یہ جو رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، اس سے آپ گھر کو پاک رکھو گے۔ اس میں اعتکاف کے سلسلے میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 پہ 7 میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کے بیٹھتے ہو پھر اپنے بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی ہے۔ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہیں تو حالت اعتکاف میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کی اہمیت کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا کے اندر تھے، آپ ہر سال آخری عشرے کے 10 دن تک آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے جب تک آپ دنیا میں تھے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی امت کی مائیں بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ دیکھیے حدیث دیکھیے بہت پیاری ہے۔ حضرت مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، اللہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو بیٹھتے تھے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حتیٰ کہ جو ورڈ ہے عربی کا حتیٰ سے معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وفات ہو گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی کتنی پابندی کرتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہیں جملہ سمجھ آ رہا ہے؟ اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔ آپ کیسے بولیں گے اپنے زبان میں؟ ہم ایک آدمی نماز پڑھتے ہیں یہاں تک وفات، پڑھتے یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی، یعنی وہ نماز کا پابند تھا۔ تو یہی جملہ ہے کہ اعتکاف اللہ کے نبی پابندی سے کرتے تھے یہاں تک اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ آپ سوچئے تا حیات تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے، کتنی پیاری سنت ہوگی۔ آگے کہتی مائیں عائشہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر ہمارے نبی کے گزرنے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی دونوں حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2026 میں 20/6 میں حدیث موجود ہے۔ اعتکاف کے حکم کے سلسلے میں اعتکاف کیا واجب ہے، سنت ہے، مستحب کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ اعتکاف کیا ہے جی؟ اعتکاف نہ حکم اس کے بارے میں، اگر واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے یہ جی؟ مستحب۔ اور کوئی ابھی فرسٹ کوئی بتائے فرسٹ میں؟ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علم۔ کیا ہے یہ؟ دلائل کی روشنی میں ابھی ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو کیا ہے یہ؟ سنت ہے۔ اگر حکم ہو جاتا پھر پوری امت کے لیے رکھنا ضروری ہو جاتا، پھر گنہگار ہو جاتے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے،
اللہ رب العالمین کا دین اسلام کے بارے میں بڑی نرمی ہے. میری کمزوری کیا ہے, آپ کی کمزوری کیا ہے, اس امت کی کیا کمزوری, ایک انسان کی کیا کمزوری ہے, اللہ کو بہتر معلوم ہے. اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ آدمی اپنے حساب سے سنت, آپ یہ نہ سمجھے کہ فرض میں سنت چھوڑ دیں گے. سنت نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی ہر سنت کو اپنایا جائے, اسی میں انسان کی خیر اور بھلائی ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف کیا ہے, سنت ہے. اس سلسلے میں اعتکاف کی جگہ کیا ہے, اعتکاف کہاں کرنا ہے, گھر میں کرنا ہے, مسجد میں کرنی ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیں, مسجد میں کرنی, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. عورت کا اگر انتظام ہے, پردے کا معقول انتظام ہے, ساری چیز کی سہولیات ہے, تب جا کے وہ اعتکاف کر سکتے. اس کے لیے حفاظت ہونا, اس کے لیے الگ سے سپریٹ جو ہے ان کے لیے الگ اہتمام ہوا ہے. اگر مسجد میں تو وہ کر سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اعتکاف مسجد میں کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بالکل صاف اور کلیئر بتا دیا ہے. دوسری چیز میں ہے, لیکن اعتکاف کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا, ابھی جو آیت پڑھی, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور حالت اعتکاف اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو اپنی بیوی سے مباشرت مت کرو. تو یہاں حالت اعتکاف کہاں ہے؟ مساجد کا لفظ آیا ہے. اللہ رب العالمین نے مساجد کا حکم, کیونکہ گھر میں عورتیں بھی جو نماز پڑھتی ہیں وہ کیا ہے, وقتی طور پر وہ مسجد کے حکم میں ہے, نماز پڑھتی ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے مسجد نہیں, گھر چینج کر دیتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتا ہے وہ. تو اعتکاف کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے. اور جہاں بھی جو مسجد جہاں 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے, جمعہ کی نماز ہوتے ہیں, آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھنے نیت کیا ہے الحمدللہ, تو اعتکاف کیسے بیٹھا جائے, کیسے اعتکاف کے سلسلے میں کیسے اپنایا جائے, کہ وہ کون سے سنت طریقہ ہے جو اعتکاف جیسے شروع ہو وہاں بیٹھیں. اس سلسلے میں اعتکاف کی سنت یہ ہے کہ آج کیا ہے, 19 روزے ہیں, 20 روزے. جیسے ہی رمضان کے 20 روزے مکمل ہو گئے, سن رہے آپ لوگ, رمضان کے 20 یعنی کل 20 ہو جائیں گے, مغرب کی نماز ہونے سے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مسجد آنی ہے. جو اعتکاف کی ہے, مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, اور پھر پوری رات چونکہ شب قدر ہے, پوری رات جو ہے ذکر میں, اذکار میں, اللہ کی عبادت میں, نوافل میں, قیام اللیل میں گزارتے ہوئے پھر صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کا ٹینٹ لگا ہے, جو آپ کا جو ہے پہلے سے پردہ لگا ہو, وہ آپ اس میں داخل ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو کہتے ہیں رات جا کر صلی الفجر, فجر کی نماز ادا کرتے, ثم دخل معتكفه, پھر اپنے جو ہے معتکف جہاں حجرہ تھا آپ کا اعتکاف کا, وہاں جا کے آپ بیٹھ جاتے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے. اعتکاف کے سلسلے میں 2 باتیں اور کرنی ہیں. اعتکاف میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, بہت ضروری چیز ہے. اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا غسل کرنا, وقت ضرورت تیل خوشبو استعمال کرنا, بغیر شہوت بیوی سے بات چیت کرنا ہے جائز ہے, کر سکتے ہیں. حالت اعتکاف میں وقت ضرورت گھر میں بھی فون کال کر سکتی ہے, بات کر سکتی ہے, لیکن وقت ضرورت اس کے معمول نہ بنائے, کیونکہ آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. آپ کا رشتہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے. آپ کا رشتہ صرف اور آپ کی دنیا سے. اعتکاف میں بہت سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, نہیں, وقت ضرورت بات کریں, کوئی ضرورت ہے بات کر سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن آپ وقت زیادہ تر خلوت میں, زیادہ تر تنہائی میں آپ رہیں, اللہ کے ذکر اذکار کریں. اسی طریقے سے اعتکاف کے سلسلے میں اعتکاف میں کیا نہیں کرنا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو منع ہے. اعتکاف کی حالت میں کسی مریض کی عیادت کو نہیں جانا ہے, چاہے گھر میں کیوں نہ بیمار کیوں نہ ہو جائے, آپ کی بیوی بھی بیمار کیوں نہ ہو, گھر میں رشتہ دار بیمار ہو نہیں جا سکتے آپ, کیونکہ اعتکاف آپ عبادت کی نیت سے آئے ہیں. اور مریض کو بھی دیکھنا, آپ سوچ سکتے ہیں اعتکاف کی اہمیت, اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اعتکاف کی حالت میں نماز جنازہ اتنی بڑی چیز ہے, 2 قرات کے برابر ثواب ہے. جنازے کی نماز میں بھی کوئی معتکف شریک نہیں ہو سکتا, اور ساتھ ہی دفن کے لیے بھی قبر تک نہیں جا سکتا. آپ دیکھیے اعتکاف کتنی بڑی چیز ہے, کیونکہ آپ نے کیا کیا, نیت کی کہ اعتکاف مطلب دنیا سے آپ کٹے ہوئے ہیں, آپ کا صرف اور صرف فوکس اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے, اس کو منانا ہے, اور جنت کے حصول ہے, اپنے آپ کی اصلاح ہے. اعتکاف کے مسنون اعمال کیا ہے؟ اعتکاف میں آپ کو خوب زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. مسنون اعمال قرآن کی تلاوت کرنی ہے, ذکر و اذکار کرنی ہے. میں نے بھی بتایا
کہ آپ کو زیادہ فضول گفتگو نہیں کرنی ہے، یعنی آپ کو لگے، احساس لوگوں کو معلوم ہو کہ میں اعتکاف، آپ کو خود احساس ہو کہ نہیں میں اب الگ سے کٹا ہوا اب اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اعتکاف کے سلسلے مزید چند مسائل۔ اعتکاف کی مدت متعین نہیں ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ سنت کیا ہے کہ 10 دن آپ اعتکاف بیٹھو، ٹھیک ہے، سنت یہ ہے۔ ہاں لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ اعتکاف کی کم سے کم مدت 1 دن یا 1 رات، کم سے کم۔ وہ لوگ بولتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ اعتکاف نہیں ہوتا، کم سے کم 1 دن یا 1 رات، حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے میں 20 دن کے اعتکاف کیے تھے، 20 دن کے اعتکاف ہمارے نبی کیے تھے۔ اور ایک مرتبہ اعتکاف نہیں کر پائے تھے کسی جنگی حالات میں یا سفر کسی وجہ سے، حدیث معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کی، رمضان کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ شوال کے آخری عشرے کے 10 دن اعتکاف کیے ہیں، قضا کیے ہیں۔ آپ سوچئے اعتکاف کتنی بڑی چیز ہے۔ اعتکاف کریں گے تو کیا فضیلت ہے؟ آخری کچھ پوائنٹس ہیں۔ اعتکاف اگر کوئی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، کیا کیا فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ کہ اعتکاف سے 5 ٹائم کی نماز الحمدللہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اسے آسانی فراہم ہوتی ہے۔ اب سوچئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کتنی نیکی ہے؟ 20 پہ 7 گنا فضیلت۔ اور پلس اس میں کیا ہے؟ 12 رکعت سنت کی اہتمام۔ کیا فضل ہے 12 رکعت سنت کی؟ بتائیں گے عبداللہ بھائی؟ ماشاءاللہ 12 رکعت سنت جو مؤکدہ ہے اس کے ادا کرنے پر کیا ہے؟ جنت میں اللہ رب العالمین ایک محل کی تعمیر فرماتا ہے۔ تو یہ پلس پوائنٹ یہ ہے۔ دوسری چیز، صبح شام جو دروس ہوتے ہیں، بہت لوگ نہیں ہیں اعتکاف بیٹھیں گے تو صبح شام کے دروس ہیں، اسی طریقے شب قدر مجھے بیان ہے، آپ پورا فوکس اس کا پوری چیز، آپ علمی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہو الحمدللہ۔ اعتکاف کی اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف یا حالت اعتکاف میں سب سے بڑی چیز پلس پوائنٹ یہ ہے کہ لیلۃ القدر آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں، کچھ چیزیں بہت سارے لوگ نہیں ہیں، اس لیے جمعہ خود میں بھی بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ یہ لوگوں کو معلوم ہو۔ بہت سے لوگوں کو اعتکاف معلوم نہیں ہے اور لیلۃ القدر معلوم نہیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 80 پہ 3 سال 4 مہینے۔ اب سوچئے کہ معمولی اگر وہ 10 دن وہ یہاں ٹک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں الحمدللہ، تو آپ شب قدر انشاءاللہ تو اٹھنا ہی ہے، مسجد میں رہتے ہیں تو اس نصیب ہوگا ہی، اور نصیب ہو گیا۔ اب سوچئے تو عمر کتنی ہوگی؟ 80 پہ 3 سال، ابھی تو ہو گیا 40 سال 30 سال ہو گیا، وہ کتنا جیے گا آدمی؟ لیکن 1 رات اس کو مل جا رہی ہے تو آپ سوچئے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ اعتکاف کی فضائل میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اعتکاف کرے۔ اعتکاف کے سلسلے میں آخری چیز، اور بھی بہت سارے تقریباً اہل علم نے 12 فوائد ذکر کیے ہیں، اور آخری چیز جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اعتکاف کے سلسلے میں مسجد سے محبت، مسجد سے تعلق۔ جو شخص مسجد سے محبت کرتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے جمیل بھائی؟ جو مسجد سے محبت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں مسجد کے، اس کا دل اٹکا رہتا ہے، کیا فضیلت ہے اس میں؟ ہاں ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم صفی بھائی۔ جو شخص مسجد سے اس کا دل مضبوط ہے، مسجد سے محبت ہے، اذان ہوئی دوڑ کے آ گیا، کوئی مسئلہ ہوا مسجد کو آئے گا۔ ایک مسجد اللہ کا گھر ہے، جس کے دل میں اللہ رب العالمین گھر کے تعلق سے شغف ہے، محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب تک کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہی مسجد سے تعلق رکھنے والوں کو ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، بے شمار فضائل ہیں جی۔ لہذا کوشش کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اعتکاف بیٹھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں انشاءاللہ، دعا کریں۔ آپ جو ہیں